میری جتنی بھی ٹرولنگ ہوتی ہے یہ عمران خان صاحب کے ایما پہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب سے مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان اپنی اصلی شکل میں سامنے آ گیا، میرا ان کے ساتھ امتیازی سلوک بھی ختم ہو جائے گا۔ آفت آئی ہوئی ہے اور ہمارے سیاستدان تو میں اس میں مصروف ہیں۔ عمران خان صاحب کہیں کہ میرا انٹرویو کر لیں تو آپ کر لیں گے جا کے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ میرے ساتھ موجود ہے معروف صحافی جناب سلیم صافی صاحب۔ سلیم صافی صاحب، آج کل جو حالات چل رہے ہیں، آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا سیلاب والے، مجھے خود تھوڑی سی مجھے برا لگ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں صرف اب سیلاب والوں پہ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج میں گفتگو کے لیے اس لیے تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میری ریکویسٹ پہ یہ انٹرویو ہو رہا ہے۔ آپ کو آخر عمران خان صاحب سے مسئلہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو پہلے آج کل عمران خان صاحب سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن میں گزشتہ 2-3 ماہ سے ایوائڈ کر رہا ہوں یہ جو سیاسی گفتگو ہے اس سے، اور آپ سے بھی بڑی منتیں کی کہ نہ کریں مجھ سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آفت آئی ہوئی ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ٹرائبل اضلاع میں یا خیبر پختونخوا والوں پہ جو کچھ گزرا، تو جب تک وہ آگ اسلام آباد تک یا لاہور تک نہیں پہنچتی تو لوگ اسی طرح اس کو محسوس نہیں کرتے۔ بلوچستان والے جس کرب سے گزرتے ہیں تو ہم ادھر، اور اس میں ہم میڈیا والے بھی اس گناہ میں سب سے زیادہ شریک ہیں۔ آپ نے تو بڑا سخت ٹویٹ کیا کہ جو نہ دکھائے چینل۔ جی میں نے اپنے چینل کا نام بھی لیا تھا کہ جیو سمیت جو بھی چینل اس وقت سیلاب کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنی پریارٹی بنا دے تو لوگوں کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کیسے ممکن ہے؟ عدالتیں چل رہی ہوں، جلسے ہو رہے ہوں، ایسے میں ٹھیک ہے سیلاب آیا ہے، لوگ وہاں پر بھی جا رہے ہیں، لیکن اگر ایکٹیویٹی سیاسی چل رہی ہے مسلسل تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ میڈیا کو بالکل اس ایکٹیویٹی کو بین کر دینا چاہیے؟ نہیں، اب خدا نخواستہ اس وقت میرا یا آپ کا گھر اسی طرح پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا جس طرح اس وقت اندرونی سندھ یا بلوچستان میں ہیں، اور اس دوران کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا؟ ہمیں برا لگتا ہے، نیچرل ایک بات ہے۔ ٹھیک ہے، برا صرف نہ لگتا، ہمارے دل سے ایک آہ بھی نکلتی۔ اور جس طرح سیاستدانوں کی پریارٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ووٹ کے آئینے میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں، بھائی جس چیز پہ ووٹ زیادہ پڑتی ہے آپ پاپولر کس طرح ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے چینلز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر ایشو کو ریٹنگ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ انسانی زندگی کے حوالوں سے دیکھیں، مثلاً شہباز شریف وزیر اعظم رہے، عمران خان رہے، یا بلاول رہے، یا کوئی اور رہے، ٹھیک، اس سے کتنا فرق پڑتا ہے یہ تو ہم سب نے دیکھ لیا۔ جو اس وقت اپنی کسی اور چیز کو پریارٹی بناتے ہیں تو ان کو اس سیلاب کے اس گدلے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری آ کے آپ سے کہتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی آفت نہیں دیکھی ہے۔ انجلینا جولی امریکہ چھوڑ کے یہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی آفت نہیں دیکھی ہے۔ وہ یو این کی ایمبیسڈر بھی ہے اور دنیا کی کئی جگہوں میں اس نے آفات دیکھی ہوئی ہے، اور ہم ادھر آ کے بلاول اور عمران خان اور فلاں اور یہ پیشی ہے اور یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں۔ اور ہمارے سیاستدان جو ہیں یا ہم میڈیا والے، ہم ادھر تو میں اس میں مصروف ہیں۔ میں اس معاملے میں دیکھیں کئی ایشوز پہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، مجھے ان سے کئی چیزوں پہ اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہر روز میرا حامد میر کے کردار کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس دوران اپنے پروگرام کو اور اپنی ساری صلاحیت کو وقف کر دیا ان سیلاب زدگان کے لیے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک نے بہت آفات دیکھی ہیں، یہ آفت نہیں ہے، یہ الآفات ہے۔ اور یہ آج میری یہ اس غریب کی یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ یہ کئی لوگوں کے سیاست کو بھی بہا کے لے جائے گا۔
یہ اس ملک کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو بدل دے گا. یہ کئی ہیرو اس کے نتیجے میں زیرو بن جائیں گے اور کئی زیرو اس کے نتیجے میں ہیرو بن جائیں گے. صافی صاحب یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس وقت پاپولر ترین لیڈر عمران خان ہے اور ان کے ہر جلسے میں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں سے لاکھوں تک لوگ آتے ہیں. ان علاقوں میں آ رہے ہیں نا. میں نے تو آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ یہ پاکستانیوں کا المیہ ہے کہ ہم ایک قوم کے نعرے لگا کے لیکن دوسرے کے درد کو فیل نہیں کرتے. ذرا وہ جا کے نا اس وقت وہ اندرون سندھ کے ان علاقوں میں جلسہ کر لینا. جلسہ تو دور کی بات ہے، صرف ادھر چل رہے تو جائے نا. جس دن 400 جلسہ کرنے جا رہے تھے انتخابی، تو میں نے اس دن ٹویٹ کیا کہ آپ خیبر پختونخوا کے حکمران ہیں، آپ وہاں کے امیر المومنین ہیں، آپ ذرا سوات میں جلسہ کر کے دیکھ لیں. محمود خان ایک مرتبہ گیا تھا نا. اب ادھر تو لوگ اب سیلاب کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی خطرہ ہے ان کو. جلسہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں کے اپنے دونوں ایم پی ایز جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی اس علاقے کو چھوڑ کے فیملی اسلام آباد منتقل کیے اور خود بیرون ملک چلے گئے ہیں. پورے بلوچستان میں کسی ایک گھرانے کا کیا یہ مسئلہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہو یا شہباز شریف وزیر اعظم ہو؟ یہ اس وقت جو کابینہ میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے، روز بڑھ جاتی ہے، 2 نوٹیفیکیشن آتے ہیں، آپ تو اس کے اوپر تنقید بھی کر چکے ہیں. کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات میں بار بار کابینہ میں اضافہ، کیا یہ اصلاح والوں کے لیے یا پاکستان کی بہتری کے لیے اضافے ہوتے ہیں کابینہ میں؟ نہیں، یہ تو بڑا شرمناک ہے، یہ تو بڑا دردناک ہے. اور اسی لیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اندرونی سندھ میں پیپلز پارٹی کے سامنے لوگ کھڑے نہیں ہوئے تھے، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدھر ان کے لیڈر جاتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اندرونی سندھ کے لوگ یہ حساب لیں گے ان سے، بلاول بھٹو صاحب سے، کہ جب ہم پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم تک ابتدائی ریسکیو کی چیزیں بھی نہیں پہنچی تھی. تو آپ یو این سیشن کے لیے، یو این سیشن ضروری ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یو این میں کسی ملک کی نمائندگی ایک بندہ کر سکتا ہے. ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ ہمارے فارن منسٹر نے، اسی ہینا ربانی کر نے ایک مرتبہ بطور فارن منسٹر جا کے پاکستان کی نمائندگی کی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں جانے کی ضرورت تھی؟ چلو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ کام جو ہے یا فارن منسٹر کرتا یا ہینا ربانی کرتی، بہتر تو یہ ہوتا. چلو جب شہباز شریف صاحب گئے تو آپ دونوں ادھر کیسے بیٹھے ہیں؟ عملاً تو فارن افیئرس کو ہینا ربانی ڈیل کرتی اور سمجھتی ہے، تو بلاول بھٹو کے ادھر جانے کی. اچھا، آپ ایک ہفتہ پہلے گئے ہیں اور ایک ہفتہ بعد آئیں گے، تو اس بلاول کو یہ سوچنا چاہیے کہ انجلینا جولی اس امریکہ کے مزے چھوڑ کے ادھر آ گئی سیلاب زدگان کے حالت دیکھنے کے لیے، اور وہ پوری دنیا سے اپیل کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا بڑا المیہ نہیں دیکھا ہے. خود جو بائیڈن جیسا بندہ بھی اپنی سپیچ میں وہ اپیل کر رہے ہیں، اور سندھیوں کا لیڈر بلاول بھٹو صاحب وہ 5 دن ہفتہ پہلے گئے ہیں اور ہفتہ بعد بھی ادھر رہیں گے. اندرون سندھ اور بلوچستان میں ایسے لوگ ہیں کہ جن تک فوڈ آئٹم یا ابتدائی ریسکیو کے آئٹمز نہیں پہنچے ہیں. اس میں تو صافی صاحب حکومت کی کمزوری ہے نا، حکومت کا کنٹرول نظر نہیں آتا. اگر یہ سیاسی عدم استحکام نہ آتا، عمران خان کو نہ ہٹایا جاتا، تو سارے حالات بہتر ہوتے، مناسب ہوتا، سب ملک میں ٹھیک رہتا. نہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس وقت حکومت کی کمزوری ایک تو یہ بھی ہے نا کہ پیسہ کدھر ہے. ٹھیک، اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب کو لانے والوں نے ان کے سر سے ہاتھ کیوں اٹھا لیا، یا ان کو پرووائڈ کی گئی بیساکھیاں کیوں ہٹا لی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی اسی عمران خان نے جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا اور اب پولیٹیکل مقاصد کے لیے اس سے الٹ کرنے لگے ہیں. تو پاکستان نے ڈیفالٹ کر جانا تھا جون میں. پھر عمران خان کے 4 سال جتنے بھی تھے اس میں آپ کی انفلیشن بڑھتی رہی، اس میں آپ کے ڈالر کا شرح وہ جو ہے وہ اوپر جاتا رہا، اس میں آپ کا جی ڈی پی گروتھ کم ہوتا رہا. تو اس بدحالی میں تو ملک کو انہوں نے چھوڑا تھا نا. پھر اس حکومت کے پاس 2 رستے تھے کہ یا آئی ایم ایف کے کہنے پہ وہ سب کچھ کر لیں، اور یا پھر یہ کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے دیں.
تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے سے وہ مہنگائی نے، بجلی کے بلوں نے اور باقی چیزوں نے ملک کا وہ عوام کا جینا حرام کیا ہے. اوپر سے جو ہے نا یہ سیلاب آ گیا. اب آپ اس سے اندازہ لگائے کہ آئی ایم ایف کا ٹوٹل پیکج وہ 6-7 ارب ڈالر کا ہے، اور ابتدائی تخمینہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا 30 سے 40 ارب ڈالر تک کا نقصان ہو گیا. آپ گئے تھے عمرے پہ تو شہباز گل صاحب نے بڑے سخت ٹویٹ کیے تھے، اور اب انسانی جذبہ انسان کو غصہ آتا ہے، تو آپ نے کہا تھا میں حساب کتاب کروں گا، تو وہ معاف کر دیا آپ نے انہیں؟ نہیں، ایک تو یہ تھا کہ میں نے عمرے کی ایکٹیویٹیز کی کوئی تصویر شیئر نہیں کی ہے، ورنہ مجھے کرنا چاہیے تھا. دوسرا وہ پروگرام تھا سعودی حکومت کا، کیونکہ سعودیوں نے اسی طرح کا ایک وفد دوسرے ممالک سے بھی، انڈونیشیا سے بھی بلایا تھا، مصر کا ایک وفد تھا، باقیوں کا ایک وفد تھا، اور جو جتنا پاکستانی ڈیلیگیشن تھا، باقی ممالک کا جو ڈیلیگیشن تھا، تو اس میں انہوں نے ڈنر کیا تھا. اور اس ڈنر میں اب پتہ نہیں انہوں نے جو بھی معیار، ہم تو بڑے معمولی سے مزدور ہیں، لیکن وہ جو ایمبیسڈر کے وزیر صاحب کے ساتھ ہیڈ ٹیبل پہ ایک انڈونیشین نمائندہ انہوں نے بٹھایا، ایک مصر کا بٹھایا، ایک وہ دوسرے ملک کا بٹھایا، اور پاکستان کی نمائندگی کے لیے انہوں نے مجھے بٹھایا. اب اس کی تصویر شیئر ہوئی تھی، اس پہ شہباز گل صاحب نے وہ کیا جس طرح بھی وہ مناسب سمجھتے تھے، اس کا جتنا مذاق انہوں نے اڑایا. لیکن میں نے اس معاملے پہ ان کے ساتھ کوئی لڑائی، ایک تو جب تک میں ادھر رہا حج میں تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا. ادھر واپس آ کے پھر یہ ٹرولنگ وغیرہ، اس میں تو ہمارے جو ہے وہ، میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ، اور یہ عمران خان صاحب کرتے ہیں اور اب ان کی اہلیہ بھی کرتی ہے. میں تو سالوں سے یہ کہتا تھا کہ میری جتنی بھی ٹرولنگ ہوتی ہے یہ عمران خان صاحب کے ایما پہ ہوتا ہے. وہ تو نہیں انسٹرکشن کرتے ہوں گے کہ آپ ٹرولنگ کریں صافی صاحب؟ نہیں، اب آپ کو بھی موقع مل رہا ہے اس طرف جانے کا، لیکن میرے پاس کئی سال پہلے کے ثبوت موجود ہیں. اب تو کوئی ثبوت موجود ہے تو پھر آپ میں نے عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی کا جو واٹس ایپ گروپ تھا ان کا، ان کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ان سے وہ لے کے، جس میں عمران خان صاحب میرے بارے میں ہدایات دیتے ہیں، اور یہ جو اس روز جو لفظ استعمال کیا تھا یہ حکومت میں آنے سے پہلے کی بات ہے. ہاں، تو میں ہوا میں بات نہیں کر رہا تھا. اچھا، اب وہ ان کی اہلیہ جو کر رہی ہیں وہ تو آپ نے ارسلان خالد اور ان کے آڈیو میں خود دیکھا ہوگا. اچھا، مجھے ان چیزوں کا، اب میں اس کا مزہ لیتا ہوں، مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ جو مجھے جواب آخر میں دینا پڑا نا، وہ میں کبھی بھی اللہ وہ دن نہ لائیں کہ میں شہباز گل جیسے آدمی سے الجھوں یا ان کو جواب دوں. لیکن اس میں مسئلہ آ گیا تھا میری ایک خبر کی صداقت کا اور اس کے غلط ثابت ہونے کا، کیونکہ میں نے یہ خبر دی تھی کہ عارف علوی صاحب کو جنرل سرفراز شہید کے جنازے میں آنے سے منع کیا گیا ہے. اچھا، انہوں نے وہ جو چال بازی کی، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے ٹویٹ یہ دے دیا کہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ کیپٹن بھی ہیں لیکن بیٹے بھی ہیں نا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ چال بازی کی کہ ان کو فون کیا کہ خان صاحب آنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے تو ایک پورا 2 اسٹار جنرل کی قیادت میں ایک پوری ٹیم تھی ان کی تدفین کے لیے، پھر ان کے رسومات جو بات کے قل وغیرہ اس کے لیے، مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے. اور ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب جعلی تھے یا اصلی تھے، لیکن ایکس پرائم منسٹر تھے، تو اگر وہ جاتے تو وہ متعلقہ GOC اور وہ لوگ بھی ادھر ہوتے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ان کے بیٹے کو فون کیا، اور انہوں نے ابھی اپنے ہائی اپ سے مشورہ کرنا تھا، اور ڈز عمران خان صاحب ادھر آدم کے، اور ان کے جو کیمرہ مین اور باقی لوگوں کو بھی اندر جانے نہیں دیا گیا. اور شہباز گل نے اپنے موبائل سے پھر وہ ویڈیو بنا دی، تو وہ شیئر کر کے انہوں نے میری خبر کو غلط ثابت کیا کہ دیکھیں
میرے ساتھ تو اتنی محبت سے، یار میں اگر جنرل بھی ہوں تو کیپٹن نہیں، لیکن آپ میرے ماں باپ کے فاتحے کے لیے آ رہے ہیں تو میں آپ کو کیا محبت سے اور پیار سے ویلکم نہیں کروں گا؟ ٹھیک ہے، تو اس نے یہ امپریشن اس کی دیا کہ بھائی ملٹری اور ان کے درمیان تناؤ کا جو تاثر سلیم نے دیا ہے وہ سارا غلط ہے، اور اس میں یہ چیز بھی تھی کہ یہ عمران خان کا جانا اور فاتحہ کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلیم، اور اس میرے نام کے ساتھ انہوں نے لکھا تھا نا کہ سلیم شیطان، کہ ان کی خبر جو ہے وہ غلط تھی بڑے سخت الفاظ. عارف علوی کے، اور وہ صرف ادھر نہیں بلکہ ان کے اس ٹویٹ کو جس میں انہوں نے مجھے یہی سلیم شیطان کے الفاظ کے ساتھ پورا دن ہیڈ لائن میں چلا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے مجبوراً اپنی خبر کی صداقت کے لیے، کیونکہ وہ ایک تو عمران خان کے چیف آف سٹاف تھے، اور دوسرا اس سے جو ہے نا میری جو پہلے عارف علوی والی خبر جو میں دونوں پہ آج تک قائم ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جدھر بھی وہ چاہتے ہیں میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں، تو وہ انہوں نے کیا تھا، اس لیے مجھے جواب دینا پڑا. مجھے اتنا بتا دیں، آپ کے تعلقات شروع سے کشیدہ نہیں تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو معاملہ ٹھیک تھے آپ کے؟ پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ ہوا کیا؟ میں آج تک کسی صحافی کے بارے میں وہ کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کچھ ذاتی معاملہ ہے، یعنی نام لے کے اس حد تک جانا، اور پھر آپ جو ثبوت بتا رہے ہیں. ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ بطور صحافی میرا کام کیا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ فاروق صاحب ہیں، اس کی یہ خوبی ہے، یہ اس کی خامی ہے. ٹھیک ہے، پھر لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ فاروق صاحب کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک، تو ہمارا یہ کام ہے. میرے نزدیک مولانا فضل الرحمن جیسے ہیں اسی شکل میں لوگوں کے سامنے میڈیا ان کو واضح کر چکا ہے. زرداری جیسے ہیں اسی طرح لوگوں کے سامنے بھی ہے. ٹھیک، نواز شریف اور شہباز شریف جیسے ہیں اسی طرح لوگوں کے سامنے بھی ہیں. باقی آپ اسفندیار ولی خان جیسے ہیں اسی طرح لوگوں کے سامنے بھی ہیں. میرا دور طالب علمی میں عمران خان صاحب کے ساتھ جب میں صحافت میں نہیں آیا تھا تو میرا بڑا قریبی انٹریکشن ہوا تھا، اور میرا یہ خیال تھا کہ وہ جیسے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ٹھیک، جس دن عمران خان اپنی اصلی شکل میں پاکستانیوں کے سامنے آ گیا میرا ان کے ساتھ امتیازی سلوک بھی ختم ہو جائے گا. جیسے ہیں اور ویسے سامنے آ گئے. عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ میری اصلیت کو جانتا ہے. کیونکہ آپ صحافت سے پہلے ان کے ساتھ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحافت سے پہلے جب یہ غور ہو رہا تھا کہ پارٹی سیاست کرے یا نہ کرے، یہ پھر غور ہو رہا تھا کہ پارٹی کیا ہو کیا نہ ہو، پھر یہ غور ہو رہا تھا کہ بھائی جنرل حمید گل صاحب چیئرمین ہوں گے، یہ صدر ہوں گے، یہ ساری چیزیں میری نظروں کے سامنے ہوئی ہے. میں اس نشست میں بطور طالب علم، مجھے، اور چونکہ میں نے تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی تھی، وہ مجھے بچہ سمجھ رہے تھے، اور میں اس وقت ابھی دبلا پتلا، تو وہ نوٹس نہیں کرتے تھے. آپ سارے راز جانتے ہیں. یہ آپ کے لاہور میں ہی ماڈل ٹاؤن کے ای بلاک کے ایک گھر میں یہ نشستیں ہوتی تھی. اس میں جنرل حمید گل ہوتے تھے، ڈاکٹر فاروق خان ہوتے تھے، اور ایک منصور صدیقی ہوتے تھے، ایک جاوید احمد غامدی ہوتے تھے، اور ایک محمد علی دورانی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ بندہ میری اصلیت کو جانتا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ میری اصلیت کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا حسین امتزاج ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ کیونکہ درمیان میں بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی ہیں. ریحام خان صاحبہ نے بھی کوشش کی تھی. جی ریحام خان صاحب، وہ ان کی مسز تھیں. جب ان کی میسج تھی انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں عمران خان صاحب نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا. نہ وہ جب ادھر تشریف لائی تھی یہاں پہ جدھر آپ بیٹھے ہیں، اور اس نے اپنی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے
اسی طرح بہت سارے ہمارے مشترکہ دوستوں نے پی ٹی آئی میں تو زیادہ تر ہمارے کلاس کے لوگ بھی تھے، ہمارے دوست بھی تھے، تو میں ہر ایک کو یہی جواب دیتا تھا کہ یار میری جو ہے نا، میں ان کے ساتھ صرف جرنلسٹ کی حیثیت میں بیٹھنا چاہتا ہوں، ایسے ہی ان کے ساتھ چائے کھانے کے لیے میں اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتا کیونکہ جب ہم ایسے ہی اپنا ذاتی تعلق کسی کے ساتھ رکھے تو پھر تبصرہ کرتے وقت ہماری آنکھوں میں حیا آتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ عمران خان کے بارے میں تبصرہ کرتے وقت میری آنکھوں میں کوئی حیا یا رکاوٹ آئے، ٹھیک، اور اس کا جو بیلاگ ہونے کا جو صفت ہے وہ ختم ہو۔ تو اس لیے جن لوگوں نے بھی کوشش، جہانگیر ترین صاحب زندہ ہے، جہانگیر ترین صاحب نے کئی مرتبہ کوشش کی، تو اور دوسرا میں ان سے کہتا تھا کہ یار میرا ان کے ساتھ نہ جائیداد کی لڑائی ہے، ٹھیک ہے، وہ لاہور کے ہیں یا یہاں کے ہیں اور میں کہاں، یا محمد قبائل اور یا مردان، ٹھیک۔ دوسرا میں ان سے کہتا تھا کہ نہ میری ان سے سیاست کی لڑائی ہے، میں تو پبلکلی یہ کہہ چکا ہوں کہ میں صحافی ہوں، صحافی مروں گا، حکومتی اور سیاسی عہدے لینا صحافیوں کے لیے میں اس کو قابل مذمت سمجھتا ہوں۔ عمران خان صاحب کہیں کہ میرا انٹرویو کر لیں تو آپ کر لیں گے جا کے؟ یہی میں ان سے کہتا تھا اس وقت بھی کہ یار میں ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ نظریاتی اور سیاسی اختلاف ہے۔ مثلا جہانگیر ترین صاحب زندہ ہے، جب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بس ہماری بات ہو گئی ہے خان صاحب سے، ابھی چلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو میں ان سے کہتا تھا کہ یار میں صحافی ہوں، وہ ہے، وہ انٹرویو دیتے ہیں تو آپ دونوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اس وقت حفیظ شیخ بھی تھے، میں نے کہا میں خود چلا جاتا ہوں ان کا انٹرویو کرنے، میں جرنلسٹ ہوں اور وہ لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، یا وہ آج بھی اس کے لیے تیار ہو۔ ہاں یہ کہ میں ویسے جا کے ان کے ساتھ گپے لگاؤں اور وہ کریں، وہ ذاتی تعلق جو تھا اس کو وہاں سے بحال نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، میں ظاہری بات ہے میں اپنے حصے کی وہ معاف کر سکتا ہوں اور وہ سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی ماں کو پڑھنے والی گالی جو ہے وہ جواب میں، میری ماں نے یہ تربیت نہیں کی ہے مجھے، چونکہ اپنی ماں کی عزت عزیز تھی، تو میں جواب میں، اللہ اس دن سے بچائے کہ میں کسی اور ماں کی بھی توقیری کروں یا اس کو گالی پڑھوا دوں۔ ان سب کچھ کے باوجود آپ یہ جانتے ہیں کہ ذاتی معاملات سے سب سے زیادہ میں واقف ہوں، کیونکہ اس پورے عرصے میں پی ٹی آئی کا مرد ہو یا خاتون ہو، وہ جو ہی ناراض ہوتا ہے تو پہلی فرصت میں میرے پاس آتا ہے، لیکن میں نے کبھی ان کی ذاتی بنیادوں پہ تنقید نہیں کی۔ مثلا اب انہوں نے مجھے لفافی کہا نا، میں نے بار بار ان کو یہ آفر کی ہے، اور یہ سیلاب کا معاملہ گزر جائے تو میں پھر بھی اس کا فالو اپ کروں گا کہ بھئی یا کمیٹی بنا دو مراد سعید، اور نئی کمیٹی کے لیے ارکان میں نے کیا تجویز کیے ہیں کہ یا مراد سعید، شبلی فراز اور فواد چودھری کی کمیٹی بنا دو، یا جو ہے اسد کیسر اور پرویز خٹک اور شاہ فرمان کی کمیٹی بنا دو، اور پی ایف یو جے کی صدر کو۔ اگر مجھ پہ ثابت ہو گیا پورے کیریئر میں کسی پارٹی سے، کسی ایجنسی سے، کسی حکومت سے کوئی بھی برات لینے کا یا لفافہ کرنے کا، میرے خاندان، میرے سب کے اکاؤنٹس، اثاثوں کی چھان بین کریں، تو میں عمر بھر کے لیے صحافت چھوڑ دوں گا، اور جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اور اگر جواب میں آپ کو ثابت کر سکا لفافہ لینے والا، تو پھر آپ کو صرف اسی طرح معافی مانگنی پڑے گی جس میری ماں سے بھی اور مجھ سے بھی، جس طرح آپ ابھی جو ہے وہ جج سے مانگ رہے ہیں۔ میں نے بڑا معمولی اس سے شرط وہ رکھی ہوئی ہے، آج تک وہ اس آفر کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دوسری بات، مجھے کسی عدالت نے، کسی فورم نے آج تک لفافی ثابت نہیں کیا ہے۔ ایک آئینی باڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اپنے متفقہ فیصلے میں کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب وہ چندہ چوری کر چکے ہیں۔ آپ کی 4.5 سال حکومت رہی، آپ کو جیو کا رپورٹ کارڈ گواہ ہے کہ پہلے ہفتے میں نے آفر کیا تھا کہ احتساب مجھ سے شروع کر لو۔ آپ نے ایف آئی اے میں اسپیشل ڈیسک بنائے ہوئے تھے ہمارے لیے،
آپ نے آئی بی کو ہمارے پیچھے لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے، لیکن آپ آج بھی وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں میرے لیے اور دوسرے صحافیوں کے لیے، اور حقیقت وہ جانتا ہے کہ کیا ہے، لیکن جس طرح باقی حقائق وہ جان کے جھوٹ بولتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ان کا طریقہ ہے کہ وہ اس سے مجھے ڈیفینسو پہ لے آئیں گے، اور یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے کہ اس چیزوں سے جو ہے نا مجھے کوئی اپنے راستے سے ہٹا سکے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔